السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیات نمبر 136 تا 142 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم إن يمسسكم كرح فقد مس القوم كرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: تم سے پہلے کچھ طریقے برتاؤ میں آ چکے ہیں، تو زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے، اور نہ سستی کرو نہ غم کھاؤ، تمہیں غالب آؤ گے۔ اگر ایمان رکھتے ہو اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہے جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں، اور اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی، اور تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، تو اب وہ تمہیں نظر آئی آنکھوں کے سامنے۔ اب اس کی تفسیر: معزز ناظرین، یہ کل سے جو آیات، آخری آیات پڑھی تھی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، بے حیائی کے ایک واقعہ جس میں اس میں ذکر ہوا ہے، اس کا بقیہ جو اس کا واقعہ ہے وہاں سے آج کی تفسیر انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا نازل ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ ایک انصاری اور ایک سقفی، دونوں میں محبت تھی، اور ہر ایک نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا تھا۔ سقفی جہاد میں گیا تھا اور اپنے مکان کی نگرانی اپنے بھائی انصاری کے سپرد کر دیا تھا۔ ایک روز انصاری گوشت لایا، جب سقفی کی عورت نے گوشت لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انصاری نے اس کا ہاتھ چوم لیا، اور چومتے ہی اس کو سخت ندامت و شرمندگی ہوئی، اور وہ جنگل میں نکل گیا، اپنے سر پر خاک ڈالی اور منہ پر تماچے مارے۔ جب سقفی جہاد سے واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے انصاری کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا، خدا ایسے بھائی نہ بڑھائے
اور واقعہ بیان کیا۔ انصاری پہاڑوں میں روتا، استغفار و توبہ کرتا پھرتا تھا۔ سخفی اس کو تلاش کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ اس کے حق میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، یعنی اطاعت شعاروں کے لیے بہتر جزا ہے پچھلی امتوں کے ساتھ جنہوں نے حرص دنیا اور اس کے لذت کی طلب میں انبیاء و مرسلین کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مولتیں دی، پھر بھی وہ رائے راست پر نہ آئے تو انہیں ہلاک و برباد کر دیا، تاکہ تمہیں عبرت ہو اس اس کا جو جنگ احد میں پیش آیا۔ جنگ بدر میں باوجود اس کے انہوں نے پست ہمتی نہ کی اور ان سے مقابلہ کرنے میں سستی سے کام نہ لیا، تو تمہیں بھی سستی و کم ہمتی نہ چاہیے۔ کبھی کسی کی باری ہے، کبھی کسی کی۔ صبر و اخلاص کے ساتھ کہ ان کو مشقت و ناکامی جگہ سے نہیں ہٹا سکتی اور ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی، اور انہیں گناہوں سے پاک کر دے، یعنی کافروں سے جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہیں، جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ تو مسلمانوں کے لیے شہادت و تطہیر ہیں، اور مسلمان جو کفار کو قتل کریں تو یہ کفار کی بربادی اور ان کا استحصال ہے، کہ اللہ کی رضا کے لیے کیسے زخم کھاتے اور تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اس میں ان پر عتاب ہے جو روز احد کفار کے مقابلہ سے بھاگے۔ شان نزول: جب شہدائے بدر کے درجے اور مرتبے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان بیان فرمائے گئے تو جو مسلمان وہاں حاضر نہ تھے انہیں حسرت ہوئی، اور انہوں نے آرزو کی کہ کاش کسی جہاد میں انہیں حاضری میسر آئے اور شہادت کے درجات ملیں۔ انہیں لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد پر جانے کے لیے اصرار کیا تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، اور رسول کی بعثت کا مقصود و رسالت کی تبلیغ اور حجت کا لازم کر دینا ہے، نہ کہ اپنی قوم کے درمیان ہمیشہ موجود رہنا، اور ان کے مطمئن ان کے بعد ان کے دین پر باقی رہے۔ شان رسول: جنگ احد میں جب کافروں نے پکارا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور شیطان نے یہ جھوٹی افواہ مشہور کی تو صحابہ کو بہت اضطراب ہوا، اور ان میں سے کچھ لوگ بھاگ نکلے۔ پھر جب ندا کی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں تو صحابہ کی ایک جماعت واپس آئی۔ حضور نے انہیں ہزیمت پر ملامت کی۔ انہوں نے عرض کیا: ہمارے ماں اور باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے اور ہم سے ٹھہرا نہ گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ انبیاء کے بعد بھی امتوں پر ان کے دین کا اتباع لازم رہتا ہے، تو اگر ایسا ہوتا بھی تو حضور کے دین کا اتباع اور اس کی حمایت لازم رہتی۔ جو نہ پھرے اور اپنے دین پر ثابت رہے ان کو شاکرین فرمایا، کیونکہ انہوں نے اپنے ثبات سے نعمت اسلام کا شکر ادا کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین و شاکرین ہے۔ پیارے دوستو، یہاں اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے درم قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، ترتیل سے پڑھنے اور سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ اس چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چینل سے استفادہ حاصل کر سکیں، تو آپ آپ خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، فیملی کو ترغیب دیں، اپنے دوست عزیز اقربا، اور جہاں تک آپ کی اپروچ ہو سکتی ہے، قرآن پاک کا یہ جو پیغام ہم نے چالو کر رکھا ہے، اس پیغام کو پھیلانے کے لیے آپ ضرور اپنا حصہ ضرور ڈالیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس قسم کے صدقہ جاریہ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔